رفیع بن خواجہ کو دعوت دے رہا ہوں۔ 8th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، الصف الاول عربی جماعت میں تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے ہمیشہ سچ بولو، علوم ضلع سے کا تعلیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قابل احترام صدر جلسہ، مشفق اساتذہ کرام، ذمہ داران جامعہ، علماء کرام و دیگر مہر بھائیوں، آج کے اس سالانہ اجلاس میں میرا موضوع خطابت ہے ہمیشہ سچ بولو۔ صادق ہوں اپنے قول کا غالب خدا گواہ، کہتا ہوں سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ محترم سامعین، سچ ایمان و تقویٰ کے اعلیٰ قدروں میں سے ایک ہے۔ سچ نور یقین ہے، سچ معیار اخلاق ہے، سچ ایک روحانی جذبہ ہے۔ اسلام اس کی عظمت شان اور رفعت مقام کا علم بردار ہے۔ کیا بات ہے اگر سچ کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیا جائے؟ کیا کہنا اگر صداقت کو اپنا اصول بنا لیا جائے؟ اگر سچ بولنے کے لیے نقصان اٹھانا پڑے تو نقصان نہیں، انعام ہے۔ اگر مفادات کو بھی قربان کرنا پڑے تو یہ بھی ایک اعزاز ہے۔ فرمایا والمنفق صلاتہ بالحلف الکاذب، جب تم بولو تو حق اور انصاف کی بات بولو، اگرچہ آپ کا سچ رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ جب بات تجارت کی آئی تو کہا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا امانت دار تاجر روز آخرت نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ مسئلہ خرید و فروخت کا ہے تو وہاں جھوٹ بول کر سامان بیچنے والی کی طرف روز قیامت اللہ نہیں دیکھے گا، اور نہ اس سے بات کرے گا اور نہ اسے پاک کرے گا۔ فرمایا والمنفق صلاتہ بالحلف الکاذب، بات تفریح تباہ کی آئی تو کہاں جھوٹ بول کر ہنسانے والے کے لیے بربادی ہے۔ یقیناً سچ بولنا ایک اچھی خصلت ہے، اس خصلت عظیمہ کے حصیل پہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی رامی ہے۔ نبوت سے پہلے حیات نبی میں سب سے زیادہ نمایاں اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو آپ کی صداقت اور امانت ہے۔ مکہ نے آپ کو ساحر کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا، لیکن مجال کیا تھی جو آپ کو کوئی کذاب کہہ کے گزر جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیق النبیہ کہا گیا کیونکہ سچ آپ کی زندگی کے درجے ہے۔ بادشاہ وقت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ نے حق کا اظہار کیا، نعرے نمرود کی پرواہ نہیں کی۔ جی ہاں، بسا اوقات سچ ایک آزمائش بن جاتی ہے، سچ بولنا جان جوخم بن جاتا ہے، مگر حوصلہ مند ہمت نہیں ہارتے ہیں، ایک سچ کے لیے قہر و جبر کی خوفناک گھاٹیوں سے گزر جاتے ہیں۔ تبوک کے موقع پر جنگ سے پیچھے رہ جانے والے منافقین جھوٹے بہانے بنا کر چھوٹ جاتے ہیں، لیکن اولو العزم صحابی سچ بول کر زندگی کے بلاخیز موجوں سے لبھا لیتا ہے۔ دنیا اپنی کشادگی کے باوجود ان پر کم ہو جاتی ہے۔ 50 دنوں تک کانٹوں کے بستر پر ماہیے بے آب کی طرح تڑپنے کے بعد رحمت الہی کو ان پر پیار آ ہی جاتا ہے۔ پھر ایک سچ کے طفیل نصیبہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ سچ کے اصولوں پر جینے والے مسئولیت کی چادر نہیں اوڑھتے، وہ سود و ضیاء کے دولت دندوں میں نہیں پڑتے، وہ سچ بول کر قہر و غضب کے کارزار میں چھلانگ لگا دیتے، وہ عزیمت کے راہ کے مسافر ہوتے ہیں، مگر زمانے کا مزاج یہ ہے کہ سچ کا گناہگار بخشا نہ جائے۔ شاعر کہتا ہے آسمانوں سے فرشتے جو اتارے جائے وہ بھی اس دور میں سچ بولے تو مارے جائے۔ محترم سامعین، یہ فتنوں کا دور ہے، دنیا میں سچ اور سچ کی حمایت ایک چیلنج بن چکی ہے، جھوٹ کا بازار گرم ہے۔ گردوں پیش کا نظارہ کیجیے اور ضمیر کے بحران کا تماشا دیکھیے۔ گھروں میں بڑے بوڑھے بچوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، گویا کہ بچپن سے جھوٹ کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ کسی سے کام نکلوانا ہے تو جھوٹی تعریف اور جھوٹے ڈرامے شروع کر دیا جاتا ہے، کوئی کام نہیں کرنا ہے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کہیں نہیں پہنچ سکے تو کوئی داستان سنا دی یا جھوٹی کہانی بنا لی، کوئی کام نہیں کر پا رہے تو جھوٹے سرٹیفکیٹ، جھوٹی رپورٹ، جھوٹی بل بنوا لیا جاتا
जाता है, झूठी डिग्रियों का भी दौर दौरा है। किसी से लड़ाई हो जाए तो झूठे इल्जामात के ढेर लगा देते हैं। मफादात हासिल करने के लिए झूठी गवाहियां तैयार होती है। दूसरों में इख्तलाफ पैदा करने और किसी को दलील करने के लिए झूठे बहतान बांध लेते हैं। झूठ की ऐसी गर्म बाजारी है कि दुनिया में सच अजनबी बनता जा रहा है। सूरत हाल ये हो गई है कि शायर को कहना पड़ा, कुछ लोग जो खामोश है ये सोच रहे हैं, सच बोलेंगे जब सच की जरा दाम बढ़ेंगे। मोहतरम सामईन, झूठ कहाँ नहीं बोला जाता है? क्या सिर्फ सियासत का ऐवानों में झूठ बोला जाता है? क्या झूठ सिर्फ तिजारत के मंडियों में बोला जाता है? क्या झूठ सिर्फ कानून साजगारों में बोला जाता है? क्या झूठ सिर्फ सियासी स्टेजों पर बोला जाता है? हरगिज नहीं। झूठ अदालत के 4 दीवारों में भी बोला जाता है। झूठ दीनी स्टेजों पर भी बोला जाता है। सुन लीजिए, सबसे बड़ा झूठ वो है जो हक ताला के बारे में बोला जाए। जी हाँ, शिर्क इस कायनात का सबसे बड़ा झूठ है। वहदतुल वजूद का अकीदा इस आलमगीरी का सबसे संगीन किस्म बयानी है। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा झूठ वो है जो सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोला जाए। जी हाँ, झूठे और मौजू हदीसें इस कुर्राए अर्ज़ का सबसे बड़ा झूठ है। मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, सबसे बड़ा झूठ वो है जो दीन के बारे में बोला जाए। जी हाँ, बिदातें इस आलम का सबसे बड़ा झूठ है। सुन्नत शरीयत का सच है और बिदातें झूठ है। इंसानी शकावत की इंतहा ये है कि इंसान दीन और शर के दायरे में आकर गलत बयानी करे और झूठ बोले। मैं क्या बताऊं कि सच कहाँ कहाँ रुसवा हो रहा है। बद अखलाकी के इस सैलाबी बला की इस पर बंद बांधने की जरूरत है। हकीकत पसंद मिजाज को परमा चढ़ाने की जरूरत है। खैर उम्मत को, दुनिया को ये सबक पढ़ाना होगा। गुफ्तार के गाजी ने किरदार के गाजी बनकर मौजों के मुखालिफ तैरना होगा। इस पैगाम के साथ तकरीर का इख्तिताम करता हूँ। खुला है झूठ का बाजार, आओ सच बोले, ना हो बला से खरीदार, आओ सच बोले। जो वस्फ हम में नहीं क्यों करे किसी में तलाश, अगर ज़मीर है बेदार, आओ सच बोले। छुपाए से कहीं छुपते हैं दाग चेहरों के, नजर है आईना बरदार, आओ सच बोले। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।